نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله محترم حاضرین، ایک آیت کا ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ کو سنایا ہے اور اس کی روشنی میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے حالات کو درست کرنے کا طریقہ۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، آتے رہے، ماضی میں اس وقت آ رہے ہیں، مستقبل میں آئیں گے، ہر شخص مختلف قسم کے حالات سے گزرتا رہتا ہے، اور بسا اوقات وہ حالات ذاتی زندگی کے بھی ہوتے ہیں، انفرادی زندگی کے، بعض اوقات اجتماعی زندگی کے، بعض وقت نجی ہوتے ہیں، بعض وقت خانگی ہوتے ہیں، بعض وقت ازدواجی حیثیت سے عائلی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات قومی زندگی کے مسائل ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ انسانی زندگی مسائل کا مجموعہ ہے۔ تو اب بسا اوقات یہ جملہ آپ سنتے ہوں گے، ایک شخص کہتا ہے صاحب بھائی آج کل حالات درست نہیں ہیں۔ اب اس نے یہ جملہ کہا ہے کہ حالات درست نہیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس شخص کے ذاتی حالات بھی ہو سکتے ہیں، معاشی حالات بھی ہو سکتے ہیں، معاشرتی حالات بھی ہو سکتے ہیں، گھریلو حالات بھی ہو سکتے ہیں۔ غرض ہے کہ حالات کا درست نہ ہونا، یہ ہر شخص کے ساتھ یہ روگ لگا ہوا ہے، یہ مسئلہ ہے ہر شخص کے ساتھ کہ صاحب حالات درست نہیں ہیں۔ حالات موافق ہوں گے تو ہم یہ کام کریں گے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ حالات درست نہیں ہیں، یہ جملہ کہنا تو بہت آسان ہے، کہہ دیا آپ نے، اور واقعتاً حالات آپ کے درست نہیں تھے، چاہے وہ ذاتی زندگی کے ہوں، انڈیویجول ہوں، پرسنلی ہوں، یا اجتماعی شکل کے ہوں، میں نے جیسے ذکر کیا گھریلو وغیرہ وغیرہ، ملازمت کے، تجارت کے، بے شمار اس کی جہتیں ہیں جس سے کہا جا سکتا ہے کہ صاحب حالات درست نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے حالات اگر درست نہیں ہیں تو حالات کا درست کرنے کا طریقہ کیا ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے؟ اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں ہمارے مذہب کی، ہمارے دین کی، ہماری شریعت کی، کہ حالات اگر درست نہ ہوں تو حالات کو درست کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے حالات درست ہوں گے؟ تو یقیناً اللہ کی اس آخری کتاب میں تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ 1400 سال سے لے کے اب تک اور آگے قیامت تک جس شخص کے جو بھی حالات ہوں گے، حالات کو درست کرنے کا طریقہ قرآن نے بتلایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں، اس طریقے پر عمل پیرا ہوں۔ اگر ہم اس طریقے پر عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز حالات درست ہو جائیں گے، چاہے وہ پرسنل قسم کے حالات ہوں، نجی زندگی کے ہوں، اجتماعی زندگی کے ہوں، گھریلو ہوں،
اور کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں، حالات کے درست کرنے کا طریقہ قرآن کریم نے بتا دیا ہے، اور وہ بتایا ہے آیت کے اس حصے میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق غزوہ احد سے ہے۔ غزوہ احد میں آپ نے یقیناً علماء سے پہلے سنا ہوگا کہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچانک پانسا پلٹ گیا، اور بجائے فتح کے پسپائی کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو، اور مسلمان لشکر کچھ عرصے کے لیے تتر بتر ہو گیا، کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں، بالکل ایپسیٹ ہو گئے سب کے سب، اور منتشر ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ افراتفری کا عالم تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے 70 صحابہ کی شہادت واقع ہوئی، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے افواہ اڑا دی، خبر پھیل گئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جب سنی تو بعض مسلمانوں کے منہ سے وہ بات نکلی جو قرآن کہہ رہا ہے۔ بعض مسلمانوں کے منہ سے یہ بات نکلی، قلتم انا ھذا، تم نے کہا کہہ رہے بھائی یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلمان مغلوب کیسے ہو رہے ہیں؟ تو مسلمان مغلوب کیسے ہو رہے ہیں، اور یہ حالات الٹے سیدھے جو ہو رہے ہیں، تو یہ حالات ایسے کیوں ہوئے؟ بعض مسلمانوں کے ذہن میں آیا اور انہوں نے یہ جملہ کہا، قلتم انا ھذا، ارے بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ مصیبت ہمارے اوپر کہاں سے آ گئی، کیوں آ گئی؟ یہ جو کیوں آ گئی ہے اس کا جواب قرآن نے دیا، قل ھو من عند انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دے دیجئے کہ یہ جو حالات تمہارے ساتھ پیش آئے ہیں یہ تمہاری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کریم نے بتلایا کہ جب کبھی بھی حالات تمہیں خراب نظر آئیں، چاہے پرسنل لائف کے ہوں، چاہے گھریلو زندگی کے ہوں، چاہے انفرادی ہوں، اجتماعی ہو، کسی قسم کے حالات جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات صحیح نہیں ہیں تو فوراً آپ کا کیا فریضہ بنتا ہے کہ اپنی پریشانیوں، اپنی ناکامیوں کے اسباب کا خود جائزہ لیا جائے اور ان سے چھٹکارے کی فکر کی جائے کہ بھئی کیسے چھٹکارا حاصل کریں۔ سب سے پہلے اپنی غلطی دیکھی جائے، ہم سے کیا غلطی ہوئی۔ قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم، انہوں نے کہا بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجئے یہ سب تمہاری اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ جو کچھ بھی حالات ہیں ان حالات کی وجہ کوئی باہر سے نہیں آئی، خود تم ہو، تمہارے اندر خامی ہے، کوتاہی ہے، اس کوتاہی کو دور کرو۔ یہ تو قرآنی آیت، اس کا ترجمہ اور اس سے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی۔ اب آئیے اسی سلسلے میں سیرت طیبہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ ذرا ذہن میں لائیے وہ وقت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی، اس وقت کیا حالات تھے۔ ہجرت کے وقت مدینہ طیبہ کی آبادی ٹوٹل تھی 10,000۔ 10,000 کی آبادی بٹی ہوئی تھی 3 مختلف قبائل میں۔ یہود کے 3 قبیلے تھے، نمبر 1 بنو قریظہ، نمبر 2 بنو نذیر اور نمبر 3 بنو قینقاع۔ یہ تینوں قبیلے چھائے ہوئے تھے مدینے کی آبادی پر۔ کس طرح سے چھائے ہوئے تھے؟ بنو قریظہ ان کا ذریعہ معاش جو ہے وہ تھا زراعت۔ مدینے کے ارد گرد جتنے باغات تھے سارے باغات بنو قریظہ کے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے مالک تھے، جیسے دل چاہے خرچ کریں اپنے مال کو۔ پھر دوسرے نمبر پر دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، قبیلہ بنو نذیر۔ قبیلہ بنو نذیر کے پاس کیا چیز تھی؟ امپورٹ اور ایکسپورٹ، اس کو انہوں نے اپنے گرفت میں لے کر رکھا ہوا تھا۔ کوئی چیز مدینے سے باہر جا نہیں سکتی بغیر بنو نذیر کے، اور کوئی چیز باہر سے اندر آ نہیں سکتی بغیر قبیلہ بنو نذیر کے۔ تو کاروبار پر ان کا قبضہ تھا۔
عالم یہ تھا کہ وہ جسے چاہتے قرض دیتے، جسے چاہتے منع کر دیتے۔ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ ان سے قرض لے لیتا تو سمجھ لو قرض کے جال میں پھنس گیا، یہ جال اس کے لیے موت کا پھندا ثابت ہوتا، اس قرض سے جان نہیں چھوٹتی تھی، کیونکہ قرض ایسے تو نہیں دیتے تھے۔ یہودی جب بھی قرض دے گا اس وقت سے لے کے آج تک، یہودی قرضہ آپ کو دے گا، IMF آپ کو دے گا، فلانا دے گا، سود پر دے گا، اور وہ سود اتنا زیادہ ہوگا کہ جب ادائیگی کا وقت آئے گا تو پتہ چلا ابھی تک سود ہی ادا کر رہے ہیں، اصل قرضہ تو بھی ادا ہوا نہیں، زندگی اسی میں گزر جائے گی۔ تو یہ دوسرا قبیلہ تھا، قبیلہ بنو نذیر۔ تیسرا قبیلہ وہ تھا قبیلہ بنو قینقاع۔ ان کا کیا کام تھا؟ ان کے پاس دستکاری تھی، جسے آج کل ہینڈی کرافٹ کہا جاتا ہے۔ یہ صنعتوں کے ماہر تھے، مختلف صنعتیں جو آپ کو چاروں طرف نظر آتی ہیں، مختلف صنعتیں انہوں نے سنبھالی بھی تھی۔ کوئی بڑھئی ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی سنار ہے، غرض ہے کہ چیزیں جو بنانی یہ سب اسی قبیلے کے لوگ بنائیں گے۔ مدینہ منورہ کا مرکزی بازار انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ اس تمام کہانی کا خلاصہ نکالیں دو لفظوں میں تو یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو آمدنی کے تمام شعبے، تجارت ہو، زراعت ہو، ملازمت ہو، صنعت و کاریگری ہو، جس شعبے کو آپ لے لیں گے، انکم کا کوئی ذریعہ باقی نہیں تھا، سب کے سب یہودیوں کے ہاتھ میں تھے، اور ان بدبختوں کی اجارہ داری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے کیا ترکیب بنائی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہم اپنا بازار الگ لگائیں گے، مسلمانوں کا الگ بازار ہوگا، اپنی مارکیٹ الگ بنے گی، اور بنائی۔ اور اس میں اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں، اور مسلمان کسی بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمان کی پہلی ضرورت ہے مسجد، اور یہ ضرورت تھی، اور کسی طرح سے وہ کیا کہتے ہیں کھجور کی چھپر وغیرہ ڈال کے کام چلا رہے تھے، نماز تو ہو رہی تھی۔ لیکن میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے توجہ نہیں دی، پہلی توجہ بازار کی طرف دی کہ بھئی مسلمانوں کا بازار ہونا چاہیے۔ اس کو آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی توجہ معاش کی سلسلے میں کی، بھئی مسلمانوں کا معاش کا ذریعہ اگر ہوگا تو حالات درست ہوں گے۔ تو حالات درست کرنے کے لیے جو وہاں پر مونوپلی تھی یہودیوں کی، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنی الگ مارکیٹ بنائیں گے، اور بنی مارکیٹ۔ اور مسجد نبوی بعد میں تعمیر ہوئی، پہلے مارکیٹ بنی، اور اس مارکیٹ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک سے ایک اپنے فن کے ماہر تھے، ایک سے ایک اپنی اپنی خصوصیات کے حامل تھے، ایک سے ایک مالدار تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب پرانے بڑے بڑے تاجر تھے۔ انہوں نے اپنی تجارتی مہارت سے یہودیوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا، خوب سبق سکھایا، ایسا سبق سکھایا کہ ان کہنے سے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور سوچنے لگے کہ ہو بھائی یہ کون سی قوم ہے؟ مسلمان قوم ہماری تو کہنا چاہیے زمین سرک رہی ہے، قدموں کے نیچے سے نکل رہی ہے زمین، ایسی کیسے، یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرعی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امپورٹ اور ایکسپورٹ شروع کی، تو ایسی امپورٹ کی، ایسی ایکسپورٹ کی کہ مدینہ طیبہ میں اس کی مثال ملنا مشکل تھی۔ یہودی انگوش بدندہ تھے، حیران تھے کہ کمال ایکسپورٹ اور امپورٹ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے سمجھا ہوا تھا صرف یہودی جو کر رہے ہیں بس وہی ہے آخری طریقہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس طریقے کا حاصل یہ تھا کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا اور لوگوں سے پیسہ اینٹھنا۔ جبکہ مذہب اسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ یہ کہ آپ تجارت کریں، یہ سوچ کے تجارت کریں کہ یہ بھی عبادت ہے، تجارت کو بھی عبادت بتلایا، اور یہ تجارت جو ہے عبادت میں کب تبدیل ہوگی؟ جبکہ تاجر یہ سوچے گا کہ میں جو چیز بیچ رہا ہوں اس کے دل میں ہوگا کہ میرے مسلمان بھائی کو کچھ فائدہ ہو جائے، اپنا فائدہ نہیں سوچے گا۔ اپنا فائدہ تو ظاہر ہے ہونا ہی ہے، لازمی ہے، یہ نہیں کہ اپنا فائدہ نہ سوچے۔ اگر اپنا فائدہ نہ سوچے تاجر کا ہے کمائے گا کیا؟ جسے
بہت ہی غلط الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ ننگا نہائے گا کیا اور نچوڑے گا کیا. تو اپنا فائدہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن مارجن کم رکھا جائے، منافع کا مارجن کم کر کے مسلمانوں کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچایا جائے. اس نیت سے اگر تاجر تجارت کرے گا تو اس کی تجارت بھی عبادت ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی ذہانت اور محنت سے جس طرح سے یہودیوں کو شکست دی تھی اس وقت، ایک بار پھر اسی جذبے کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. ذرا آپ آج کے حالات پر غور کیجئے، آج بھی بیانی وہی حالات ہیں. آج ایک بار پھر مارکیٹ پر اجارہ داری کس کی ہے؟ یہودیوں کی ہے. میڈیا کو لے لیجیے، وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. بینکنگ کا شعبہ ہے، وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. بزنس ہے، وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. تینوں میدان یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں. اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ ہم اپنے اکابرین کی جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے ہر فیلڈ میں انہیں شکست دیں. ہم اگر انہیں شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو سمجھا جائے گا کہ واقعتاً ہم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے سبق حاصل کیا، سیکھا، اور سیکھ کر عمل کر کے دنیا کو بتایا کہ دیکھو بھئی ایسا ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا صرف ویسے ہی چلے جیسے تم چاہتے ہو، نہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. مسلمان بار بار مسلمانوں کے عروج کے اوقات بھی آئے اور مسلمانوں نے جو باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جو باتیں زبانی کہی جاتی ہیں، اس پر عمل کر کے دکھایا اور بتایا کہ مسلمان کس طرح سے ترقی کرتا ہے اور کر سکتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حالات کی خرابی کا رونا تو ہم روتے رہتے ہیں. سب حالات خراب ہیں، وہ صاحب میرے اپنے ذاتی حالات خراب ہیں. جب ذاتی حالات کا تذکرہ ہوگا تو ذاتی حالات کو بھی حصوں میں تقسیم کر دیے کہ صاحب معاشی حالات صحیح نہیں ہیں، روزگار کا ذریعہ صحیح نہیں ہے جی، اور جناب علی گھریلو حالات صحیح نہیں ہیں، کچھ گھر میں جھگڑے وگڑے چل رہے ہیں. غرض ہے کہ حالات کا درست نہ ہونا، اس کا رونا تو ہر شخص روتا ہے، لیکن حالات درست کرنے کا جو طریقہ شریعت نے بتلایا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے معاف کیجیے گا کوئی تیار نہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، قومی سطح کے کام ہو، ہر ایک میں حالات کو درست کرنے کے لیے ہم ان طریقوں کو اپنائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. اب آئیے تھوڑا سا میں جھلک دکھانا چاہتا ہوں قومی سطح پر کیا کیا کام ہو رہے ہیں ایک بعد دیگرے، اور کس طرح سے ہماری قوم سوئی ہوئی ہے. میں کہوں گا آپ سوئے ہوئے ہیں، میں سویا ہوا ہوں. ہمیں جو کام کرنا ہے ہم نہیں کر رہے، معاف کیجیے گا. مثال کے طور پر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایکٹ بن گیا، قانون بن گیا، اوقاف ایکٹ. اب اوقاف ایکٹ کیا ہے؟ وہ اگر نافذ ہوگا تو اس سے مسلمانوں کو، اس ملک کے رہنے والوں کو کیا کیا نقصانات ہوں گے ہمیں کچھ نہیں پتہ. نہ پتہ ہے، نہ پتہ کرنے کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ایکٹ بن گیا، ایک قانون بن گیا، گھریلو تشدد کی روک تھام کا ایکٹ. آپ ذرا الفاظ پر غور کیجئے، بڑا اٹریکشن ہے ان الفاظ میں، کوشش ہے کہ ہاں صاحب گھر میں کوئی کسی پر تشدد نہیں کرے گا، شوہر جو ہے بیوی کو مارے گا نہیں، وغیرہ وغیرہ. کہنے کو یہ صرف الفاظ سے کھیل رہے ہیں، حقیقت میں یہ گند سے بھرے ہوئے ہیں یہ. اور اسی طریقے سے ایک اور قانون بن گیا اسٹیٹ بینک پر بیرونی نگرانی کا ایکٹ کہ صاحب اسٹیٹ بینک پر نگرانی باہر کے لوگ کریں گے. کیوں بھائی؟ ملک ہمارا ہے، اسٹیٹ بینک ہمارا اپنا بینک ہے، ملک کا قومی بینک ہے، اس پر باہر سے نگرانی کیوں ہوگی؟ مگر ایکٹ بن گیا، قانون بن گیا اور اس کو پاس کر دیا گیا ہے. اور عذاب الہی کی شکل میں پچھلے دنوں میں نے تذکرہ کیا تھا ٹرانسجینڈر ایکٹ. یہ سب کچھ ایکٹ بنتے رہے اور ان پر ہماری قوم کو جو اسٹینڈ لینا تھا، جو قدم بڑھانا تھا، ہم نے وہ قدم نہیں بڑھایا. مجھے بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی کہنا چاہیے یہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ نہیں صاحب یہ نہیں ہو سکتا. اگر آج کوئی شخص آئے اور ہمارے گھر کو توڑنے پھوڑنے لگے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہاں یہ کام ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، وہ صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اس کی بات الگ ہے. کہ آپ کے قریبی، آپ نے سنا ہوگا مجاہد کالونی وغیرہ میں کچھ آج کل توڑ پھوڑ رہی ہے، کہیں پر بھی ہوتی ہے، تو وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس سے قطع نظر. لیکن کسی بھی شخص کے جب گھر ٹوٹیں گے، کچھ ایسا مسئلہ ہوگا، ظاہر ہے لوگ پریشان ہوں گے اور باہر آئیں گے اور شور مچائیں گے اور احتجاجی مظاہرہ کریں گے. یہ احتجاجی مظاہرہ ہم نے قومی سطح پر جو کام ہوتے رہے اس میں سے کسی سلسلے میں بھی نہیں کیا، اور نتیجہ یہ کہ
جو کرنے والے ہیں ذمہ دار، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم بالکل آزاد ہیں، جو دل چاہے کریں، قوم ہم سے اس پر کوئی ایکشن نہیں لے گی۔ تو شریعت سے متصادم قوانین پر جو ایکشن ہمیں لینا تھا اس میں ہماری طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ اور آگے بڑھیے، یہ جو ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ، ہم جنس پرستی کا قانون، یہ ایک مکمل بیرونی منصوبہ ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات کی کمی نہیں ہے، بے شمار لوگ اس وقت بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم سو جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا ماضی میں کیا ہوا۔ ذرا آپ اگر دل چاہے تو کاغذات اٹھا کر دیکھیے، اب سے 10-20 سال پہلے چاہے وہ کالج وغیرہ کا فارم بھرا جا رہا ہو، پاسپورٹ کا ہو، شناختی کارڈ کا ہو، جتنے فارم بھرے جاتے ہیں اس میں ایک خانہ ہوتا ہے جنس کا۔ تو جنس کے خانے میں پہلے لکھا جاتا تھا سیکس۔ ان بدماشوں نے وہاں دور بیٹھے ہوئے ہمیں یہ سکھا دیا کہ اب سیکس نہیں لکھا جائے گا، اب کیا لکھا جائے گا؟ جینڈر لکھا جائے گا۔ ہم نے سمجھا جینڈر بھی وہی ہے بھائی، مرد عورت کون ہے؟ جنس کے خانے میں کیا لکھا جاتا ہے کہ مرد ہیں یا عورت ہے؟ نیم، فادرس نیم، ڈیٹ آف برتھ، آگے سیکس پہلے لکھا جاتا تھا۔ سیکس کا مطلب ہے کہ یہ جو فارم بھرا جا رہا ہے اس فارم کا بھرنے والا مرد ہے یا عورت؟ سیکس کا یہ مطلب۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ سیکس اور جینڈر کے معنی میں کیا فرق ہے، یہ ہے اصل کانٹے کی بات۔ سیکس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم دیا ہے، اس کی ایک ساخت ہے، اعضائے جسمانی جو مردوں کے حساب سے ہیں، اعضائے جسمانی اگر مردوں کے لحاظ سے ہیں تو مرد لکھنا، اور اگر عورتوں کے لحاظ سے ہیں تو اسے عورت لکھنا، یہ کہلاتا ہے سیکس۔ اور پہلے یہ لکھا جاتا تھا اور یہ بالکل صحیح تھا۔ اب ان بدبختوں نے کیا کیا ہے، یہ پابند کر دیا پوری دنیا میں، چاہے آپ پاسپورٹ کا فارم بھر رہے ہوں، چاہے وہ کسی چیز کا کوئی، اور آپ کے ملک میں اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے کہ وہاں سے سیکس کا لفظ ہٹا دیا ہے۔ اب کیا لفظ لکھ دیا ہے؟ جینڈر۔ اور جینڈر کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے جسمانی اعضاء چاہے کچھ بھی ہوں، آپ کی خواہش کیا ہے؟ ایک شخص کے جسمانی اعضاء مردوں کے، لیکن اس کی خواہش ہے کہ میں عورت بن کے رہوں، تو وہ جا کر خانے میں لکھوا دے گا، جینڈر کے خانے میں عورت لکھوا دے گا۔ اچھا خاصا مرد جو ہے وہ عورت بن جائے گا، اور اچھی خاصی عورت جو ہے وہ مرد بن جائے گی۔ مرد بن سکتی ہے، اس کی کھلی اجازت ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کہنا چاہیے بل بن گیا ہے اور ریزولیشن پاس ہو گیا ہے، اب جو دل چاہے کرتے رہیں۔ تو ظالموں نے انٹرنیشنل قانون بنا دیا کہ اب سیکس کے بجائے جینڈر لکھا جائے گا، جبکہ میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ دونوں کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک کے معنی ہے جسمانی ساخت آپ کی کیا ہے، اور دوسرے کے معنی یہ ہے کہ آپ کی چاہت کیا ہے، خواہش کیا ہے۔ ایک مرد ہے وہ کہتا ہے میری خواہش ہے کہ میں عورت بن جاؤں، وہ جا کے پاسپورٹ یہ آپ کے شناختی کارڈ کے فارم میں لکھوا دے گا جینڈر کے خانے میں عورت، تو بس یہ اب آپ کو عورت شمار کیا جائے گا۔ یہ سارا کا سارا قانون بنتا بگڑتا رہا، اور اس کو احتجاج کے ذریعے سے الحمدللہ روکا گیا، باوجود اس کے کہ بل کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن ہم جنس پرستی کا ماحول بنانے کی مکمل تیاری زور و شور سے جاری ہے، ابھی تک وہ پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ ذرا دیکھیے عذاب در عذاب، ٹرانسجینڈر ایکٹ جو بنا تھا وہ بھی اللہ کا ایک عذاب تھا، اب اس سے بڑھ کر عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حال ہی میں ایک فلم بن رہی ہے، اس فلم کا نام ہے جوائے لینڈ۔ یہ فلم کہاں بن رہی ہے؟ پاکستان میں، اور ابھی تک رکی ہوئی وزیر اعظم پاکستان اگر اجازت دے دیں گے تو یہ ریلیز ہو جائے گی۔ وزیر اعظم صاحب کی ٹیبل پر پیپر رکھے ہوئے ہیں، وہ صرف سائن کر دیں تو یہ فلم جو ہے پاکستان میں ریلیز ہو جائے گی۔ اور یہ فلم کیا ہے؟ یہ فلم جو ہے بے شرمی، بے غیرتی، بے حیائی کی تمام حدود پار کر کے اس فلم میں ایک لڑکے کو، ایک ایسے لڑکے سے محبت کے مناظر دکھائے گئے ہیں کہ جس لڑکے نے جنسیت تبدیل کروا کر اپنے آپ کو لڑکی بنا دیا ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر دو مردوں کی آپس کی محبت کی کہانی ہے، اور اس میں سے ایک جو ہے مرد بن جاتا ہے اور ایک جو ہے عورت بن جاتی ہے۔ تو یہ جنسیت کے خانے میں تبدیلی کے لیے یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، یہ فلم بن رہی ہے، اور یہ فلم اگر بن کر آ جاتی ہے تو یوں سمجھ لیجیے کہ شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے گا۔ اور اصل میں دیکھا جائے تو یہ سارا بیرونی ایجنڈا ہے،
LGBTQ کو نافذ کرنے کا پاکستان میں فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور میں عرض کروں گا کہ یہ اصل میں امتحان ہے میری اور آپ کی دینی غیرت کا۔ ذرا بتلائیے کہ ہم اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے تو کب بیدار ہوں گے؟ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو قینقاع کے بازار میں جا کر کاروبار شروع کیا۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی الگ مارکیٹ بنی تھی، اس کا تذکرہ پہلے ہو گیا۔ یہاں جن صحابی کا ذکر ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کی مارکیٹ میں نہیں گئے، یہودیوں کی مارکیٹ میں گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو قینقاع کے بازار میں جا کر وہاں کام شروع کیا، اور یہودی جو میدان تجارت کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے ان کو ناک رگڑنی پڑی، اور ایسا بہترین کاروبار کہ سب حیران رہ گئے کہ کاروبار کا یہ بھی طریقہ ہے۔ اس میں خاص بات کیا تھی کہ سود کی لعنت سے بچنے کی برکت سے ہوا۔ سود کی لعنت سے جب بچے تو برکتیں ہی برکتیں نازل ہوئیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ سودی سسٹم کے خلاف جو رد عمل عوامی سطح پر ہونا چاہیے وہ سامنے نہیں آیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ بار بار یہ سودی کاروبار جو ہے یہ سرد مہری کا شکار ہو رہا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، شریعت کی پاسداری، یہ سب چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں، نظر نہیں آ رہی۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کو ہم نے عبادات تک محدود کر دیا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سمجھے نا، ان چیزوں میں بھائی خیال رکھا جائے، سب چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے۔ باقی معاملات میں سمجھا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، اور معاملات میں تقویٰ کو قریب بھی آنے نہیں دیا جاتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا ہوش کے ناخن لیں اور اس قسم کے قوانین بنیں، اور اس قسم کی فلمیں ریلیز ہونے کا موقع آئے تو ہرگز ہم اٹھ کھڑے ہوں، اور ہرگز ہم اس بات کی اجازت، ہم یہ شور مچائیں کہ ہماری طرف سے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو بات مجھے کہنی تھی میں نے تو آپ تک پہنچا دی، اب سوال یہ کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ کو یہ بات آگے پہنچانی ہے، آپ کو شور مچانا ہے، آپ کو اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا ہے۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ روڈ پہ نکلیں اور پتھراؤ شروع کر دیں اور کہنا چاہیے روڈ بلاک کریں، نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ مختلف ذرائع ہیں، مختلف طریقے ہیں، وہ بتائے گئے ہیں، اور جناب عالی وہ لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ احتجاج کرنے کے پرامن طریقے بھی ہیں، مختلف قسم کے بینر لے کر کھڑے ہوئے ہیں، مختلف طریقوں سے اپنی جو ناراضگی کا اظہار ہے وہ سامنے آ رہا ہے، اور بظاہر دیکھا جائے تو یہ چھوٹی سی کوششیں ہیں، لیکن یہ ناکام نہیں ہوں گی، یہ بھی انشاءاللہ العزیز کارآمد ہوں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ذرا بیدار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں خدا کرے کہ بیداری کی لہر ہمارے اندر بھی آ جائے، اور ہم صحیح معنوں میں اپنے دین کے لیے مر مٹنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو بھی۔ یہ ایک اعلان سن لیجئے۔ سنتوں سے فراغت کے بعد مفتی خالد جمیل صاحب کے بھائی عرفان جمیل کا نکاح ہماری اس مسجد میں ہوگا۔ عثمانیہ مسجد کے امام و خطیب مفتی محمد شعیب صاحب تشریف لائیں گے اور وہ نکاح پڑھائیں گے۔ نمازی حضرات سے دعائے خیر میں شرکت کی درخواست ہے۔ یہ اس پرچے پر لکھا ہوا محمد مہتاب صاحب بھولا، ان کا آج آپریشن ہے، خصوصی طور پر دعا فرمائیں، خدا کرے آپریشن کامیاب ہو۔ ہماری مسجد کمیٹی کے صدر بھی رہ چکے ہیں نور الحسن صدیقی صاحب، اس وقت ICU میں ہیں، اور سلیمان صاحب، شاکر صاحب کی والدہ، زبیر صاحب کی والدہ، سائم شفیع صاحب کی نانی، حافظ نعمان راشد صاحب، شفیع الرحمان صاحب، جناب مولانا حامد صاحب، نظر حسین صاحب کی والدہ، اخلاق صاحب کی والدہ، ایک چھوٹا بچہ ایان، اور سعود صاحب خود بھی علیل ہیں، اور ان کے گھر میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ان کی والدہ بھی اور چھوٹے بھائی بھی، سب یہ ڈینگی کا شکار ہو گئے ہیں۔ خصوصی طور پر دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس ہفتے کے دوران یہ کہنا چاہیے صدمے والی خبر سننے کے ملی، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہم، میرے استاد محترم،
وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلوا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے، اور حضرت نے جو کچھ سکھایا ہے خدا کرے کہ ہم سیکھ جائیں اور ہم اس پر عمل پیرا رہنے والے بن جائیں۔ اس کے علاوہ راحت علی صاحب، شاہد علی صاحب، عظمت الہی صاحب، ارسلان کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ميلاد الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. وإياكم والبدعة، فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق، فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان، فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله، فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه، فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين،
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول الله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا منهم ذي الأصل العليق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى ثاني الخلفاء ورأس الأتقياء أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى ثالث الخلفاء سيد أصحاب الحياة أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى رابع الخلفاء أسد الله في معركة الأعداء أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى العمين المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى أزواجه المطهرات وبناته الطاهرات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهن، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا التي وعدته. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا بزيارة الحرمين الشريفين واحفظهم واحفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صفیں اہتمام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے۔ سنتوں کی فراغت کے بعد مسجد میں تقریب نکاح منعقد ہوگی۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم يا نبي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله. سبحان ربي الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے کریم آقا، ہم آپ کے گناہ گار بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں. اے کریم آقا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا، ہماری اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو قبول فرما، یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما، آپ کے دربار میں سجدہ ریز ہونے کو قبول فرما. اے اللہ، اس میں جو کمی کوتاہی ہماری جانب سے ہوئی، اللہ ان کو اپنی رحمت سے اللہ دور فرما. اے کریم آقا، اس نماز جمعہ کی ادائیگی کی برکت سے اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے تمام مسائل کو حل فرما، ہمیں تمام مشکلات سے نجات عطا فرما. اے کریم آقا، انفرادی مسائل کو بھی حل فرما، اجتماعی ہمارے مسائل کو بھی حل فرما. اے کریم آقا، ہمارے اس ملک کے مسائل کو بھی اپنی رحمت سے حل فرما. اے اللہ، ہمارے اس ملک کی آپ حفاظت فرمائیے. اے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ، یہ ملک آپ کے نام پہ بنا، آپ ہی نے اس کو بنوایا ہے. اے اللہ، اس کی حفاظت بھی آپ ہی فرمائیں گے. اے اللہ، آپ فرماتے رہی ہیں ہمیشہ سے. اے اللہ، آج اس ملک کو آپ کی رحمت کی زیادہ ضرورت ہے، آپ کی جانب سے کرم کی ضرورت ہے. اے اللہ، آپ کی خصوصی رحمت کی نظر کی ضرورت ہے. اے کریم آقا، اپنی خصوصی رحمت اس ملک پر نازل فرما دیجئے. اللہ، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیے، اپنی رحمت کی طرف دیکھ لیجئے. اے اللہ، ہمارے اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجئے، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے کریم آقا، ہمارے اس ملک کو معاشی اعتبار سے استحکام عطا فرما دیجئے، سیاسی اعتبار سے استحکام عطا فرما دیجئے، عسکری اعتبار سے استحکام عطا فرما دیجئے. اللہ، آپ نے ہماری اس عسکری قیادت کو حافظ قرآن منتخب فرمایا ہے. اللہ، انہیں حامل قرآن بھی بنا دیجئے. اللہ، حامل قرآن بنا دیجئے. قرآن کے نظام کو نافذ اس ملک میں فرما دیجئے. اللہ،
قرآن کے نظام کو اس ملک میں نافذ فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنی آنکھوں سے ہم نے اس ملک میں آپ کے بہت سارے حکموں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں، آپ ہی سے دعا کر سکتے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنی رحمت سے اب ہمیں انہی آنکھوں کے ساتھ اس ملک میں اسلام کے نظام کو نافذ ہوتا دیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے اس ملک سے سود کا خاتمہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر قسم کی اے اللہ ہر وہ حکم جو آپ کا یہاں پہ ٹوٹ رہا ہے اللہ اس کو یہاں سے فی الفور اس کا خاتمہ فرما دیجیے۔ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دیجیے، رعایا کو حکم اے اللہ ہدایت عطا فرما دیجیے۔ اپنی رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائیے۔ اے کریم آقا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دیجیے۔ سلیمان صاحب، نعمان راشد صاحب، شاکر صابر صاحب کی والدہ نور الحسن صدیقی صاحب ولیم ہیں، اے اللہ ان تمام مرحومین اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ حاجی عبدالرحمان صاحب، ارسلان صاحب کی والدہ اشرف صاحب کی صاحبزادی اے اللہ گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہوا، اور بالخصوص اے اللہ ہمارے اس ملک سے محبت کرنے والے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ علیہ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان تمام حضرات کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔